السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی لو نیٹ ورک کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ اب میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو بی لو نیٹ ورک لوگ اکثر بات کرتے ہیں، آج کل کافی یہ رینک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایپ، اور اس کے بارے میں میرے جو کافی سارے دوست ہیں، میرے جو ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنائیں اور اس کے بارے میں ریویو دیں، ریویو میں بتائیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں مکمل ایک جو ہے مسند قسم کی انفارمیشن میں اکٹھی کر کے کافی دنوں کے بعد آپ کے پاس لایا ہوں، تاکہ آپ کی نظر کروں، آپ کو دوش گزار کروں اور آپ اس سے مستفید ہوں، نہ کہ اپنے پیسے کو، اپنے اپرچونٹی کو ضائع کریں۔ تو ہم اس کا مکمل آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں، تاکہ ایسی آپ کی ڈیمانڈ ویڈیو جو ہیں وہ میں اس کے اوپر کام کرتا رہوں اور آپ تک اہم انفارمیشن پہنچتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سو دوستو، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنا گوگل کروم کھول لینا ہے، اور یہ جو میں نے یہاں پہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، آپ بھی وہاں پہ یہ والی ورڈنگ لکھیں گے، بی لو نیٹ ورکس اولڈ نیم اینڈ اونر نیم۔ تو یہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا اور میرے سامنے بہت زیادہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کلو نکل کے آئے کہ بھئی اس کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کلو نکلے میرے سامنے، جیسا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور باری باری میں ان کے بارے میں آپ کو دوش گزار کروں گا، اہم انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسی ہے، آپ کو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں، نیچے کی طرف دیکھتے جائیں، آپ کو ایک بہت لمبی لائن دکھے گی، اور یہ جو لمبی لائن ہے اس کو میں بالکل شارٹلی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ ہے کیا۔ اب سب سے جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اونر کون ہے جی۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے کہ یہ دیکھیں آپ، who is the بی لو نیٹ ورک اونر۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ we have received so many queries about what is the بی لو نیٹ ورک اونر۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو ہیں وہ ہمیں پوچھا ہے، بڑی بڑی کوائریز آئی ہیں، کویسچنز آئے ہیں، یا اس کے بعد کئی آرٹیکل چھپے ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اونر کون ہے۔ تو میں نے تھوڑی سی اب اس کے اوپر غور و خوض کیا، اس کے اوپر ریسرچ کی، تو یہاں پہ آپ کو اوپر ایک نیٹ ورک کا نام بھی نظر آئے گا، یہاں پہ دیکھیں ذرا، تو یہ دیکھیں کہ بی لو نیٹ ورک ڈاٹ آن لائن، ہو از دی بی لو نیٹ ورک اونر، یہ اس کے اونر ہے۔ دی اونر آف دی بی لو نیٹ ورک از مسٹر عمر خان۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب پی ایس ایل کے جو میچ ہو رہے تھے تو اس وقت اس کے بارے میں بڑی بڑی وہ اشتہار اور بڑا کچھ، یہ دیکھیں جیسے نیچے یہ دیکھیں بینر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو اس کے خاص اشتہار جو ہیں دیکھے ہوں گے جب پی ایس ایل کا جو ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اونر ہے یہ بندہ ٹھیک ہے جی، سارے بندے ٹھیک ہوتے ہیں، میں کسی کو کون ہوتا ہوں برا کہنے والا۔ یہ سی او ہیں جی، اس کے فاؤنڈر، جو فاؤنڈر اینڈ سی او ہیں جی، یہ یعنی کہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں، اور یہ آپ اپنے گوگل کے اوپر بھی دیکھیں گے، نہ کہ میرے دوست کی طرح آپ کہیں گے خان صاحب یہ آپ کے گوگل پہ ہی ہوتا ہے، میرے گوگل پہ نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہی ایک نیٹ ورک ہے، اور اس نے جو نیٹ ورکنگ کی ہے، اس نے جو نیٹ ورک ایکچولی ہوتا ہے نا، وہ بندوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلے سٹور پہ جب انہوں نے یہ اپنی ڈالی ایپ، تو پھر اس کے جو تھے ویوز کیسے تھے، لوگوں نے جب اس میں کچھ وقت گزارا، جب اس میں کچھ کمائی کی، تو پھر کیا ہوا۔ اب بیسیکلی جو بی لو نیٹ ورک ہے نا، وہ ایک سکیم کا نام ہے۔ کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اتنا پیسے دیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوا سکیم ہے جی۔ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو بی لو نیٹ ورک ہے، یہ ممکن ہے کہ کافی زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پروف ہوں گے کہ یہ دیکھیں جی ہمارا بھی ڈرا بھی ہے، ہمارے پاس پیسے آئے ہیں اور یہ ہم نے بی لو نیٹ ورک سے ہی لیے ہیں۔ لیکن ایک میری بات یاد رکھ، پوری پٹ موجود رہے گی۔ تو یہ ہوتے ہیں جناب، جو پونزی اسکیم ہوتی ہے نا، اس میں جو فرسٹ کم ہوتا ہے وہ گینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو فرسٹ کم ہوتا ہے وہ گینر ہوتا ہے، اور جو لاسٹ کم ہوتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے۔ تو یہ اسکیمیں میں نے زندگی میں بڑی دیکھی ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ وہی اسکیم ہے، لیکن میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں جی ریفرل کوڈ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آئی لو دس ایپ، نمبر 1 نیویگیشن، ون آف دی میجر ایشو
iFace is checking price of the coin for certain currencies. It involves a lot of. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں کوئی یہ سن صدیوں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈیٹ دیکھیں آپ اس کی, ٹھیک تقریباً پچھلے ماہ کی بات ہے. یہ دیکھیں مارچ 11 اور 2023 کو انہوں نے کیا کیا جی, کمنٹ کیا. ہم چلتے ہیں جی دوسرے کمنٹ کے اوپر چلتے ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ انہوں نے کمنٹ کیا کیا. I love this app, Be Love Network. یہ UI ہوتا ہے یوزر انٹرفیس. Needed improvement, we are not able to find out the price history backward for the particular stock. ٹھیک ہے, تو اسٹاک میں اس کی جو بیک پرائز ہے اس کا ہی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ you are able to see the current price in the graph and ID. You wanna check the backward history, it shall just show the graph. ٹھیک ہے, صرف گراف شو ہوتا ہے. یہ جو کائن آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں کائن جو ہیں وہ بنتے ہیں جی, ہمیں اتنے کائن دیتے ہیں, ان کی بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کرتا کہ جیسے میں نے سن رکھا ہے کہ پہلے تو اس کا اکاؤنٹ جو تھا بی لو نیٹ ورک کا وہ بالکل فری تھا, لیکن آج کل پتہ نہیں کتنے اس میں ڈالر لیتے ہیں کہ اس میں اکاؤنٹ بنا لیں. اب چلتے ہیں جی کورا کے اوپر. اب کورا آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ٹائم باکس میں کام کرتے ہیں وہ کورا کے متعلق بہت اچھا جانتے ہوں گے. وہ سوشل کویسچن اینڈ آنسرز کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ویسے ہی دوں گا جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اردو پوائنٹ بہت بڑا ایک نیٹ ورک, تو کورا بھی بالکل ویسا ہی. تو یہ جی ہے جی کوئی کیڈش زون ہے جی, اور اس کے اوپر اگر ذرا تھوڑی سا میں کرسر لے کے جاؤں تو یہ مجھے انڈینز لگتا ہے. ہاں جی, لیو ان انڈیا 1997 پریزنٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا لکھتے ہیں جی, کہتے ہیں دیکھیں ذرا اس کو. دی بی لو نیٹورک از اے UK بیسڈ آرگنائزیشن دیٹ ایمز ٹو سپورٹ اینڈ امپاور بلیک کمیونٹیز. اب اگر آپ یہ دو لفظ صرف سمجھ آئے نا کہ یہ جو آپ کا بلیک کمیونٹی تھرو واریس انیشیٹیوز اینڈ پروگرامز, صرف آپ اس بلیک کمیونٹیز کا ہی مطلب دیکھ لیں تو بس آپ کا سمجھ لو کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہوئی تو آپ یہ کریں گے. اب یہ انڈیا کا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ UK بیسڈ آرگنائزیشن ہے. بی فار لو کے بارے میں لکھتا ہے کہ بی لو نیٹورک از اے UK بیسڈ آرگنائزیشن دیٹ ایمز ٹو سپورٹ دی امپاور بلیک کمیونٹی. اب بلیک کمیونٹی کیا ہوتی ہے, آپ اگر بلیک کمیونٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو اس کے بارے میں ایک بڑی لمبی ڈسکشن بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 نمبر بندوں کو, تو ان کو کیا کرتی ہے, 2 نمبر بندوں کو امپاور کرتی ہے. وہ میں نے پہلی جو بات آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اوپر لکھی ہوئی یا نیچے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ فرسٹ کم جو ہوتا ہے وہ گینر ہوتا ہے اور جو لاسٹ کم ہوتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ ایسے نہ ہو کہ آپ وہ لاسٹ کم والی بات ہو جائے. اب میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو کچھ اور کمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ کھول رکھا ہے جی اسکیم ایڈوائزر. آپ کو پتا ہے کہ میں جب بھی کسی چیز کی ڈسکشن کرتا ہوں تو میں اسکیم ایڈوائزر سے ہیلپ ضرور لیتا ہوں. اب میں اسکیم ایڈوائزر سے ہیلپ کیوں لیتا ہوں بھائی, یہ بہت بڑا ایک سمجھ لو کہ ویب سائٹ کو اسکین کرنے والا سمجھ لیں, انالیسز کرنے والا انالیٹکس سمجھ لیں, جہاں پہ جا کے مجھے پتا چلتا ہے کہ بھائی کیا چیز ہے یہ. تو جیسے ہی میں نے اس کے اندر یہ بی فار لو نیٹورک کو ریویو کے لیے میں نے ٹائپ کیا یا اس میں اس کا ایڈریس دیا ہے تو اس نے کہا بھائی یہ دیکھو کیا ہے, یعنی ٹرسٹڈ سکور کتنا ہے جی 1/100. اور یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ اس کے نیگیٹو کمنٹ کتنے ہیں اور اس کے پازیٹیو کمنٹ کتنے ہیں, یہ دیکھیں جی نیگیٹو کمنٹ کتنے ہیں اور اس کے پازیٹیو کمنٹ کتنے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ پازیٹیو دیکھ لیں اور نیگیٹو دیکھ لیں تو تقریباً ہاف بنتے ہیں. اب جب سے کمپنی بنی ہے 2000 پتہ نہیں یہ 21 میں کہ 20 میں بنی تھی, پہلے اس کا اور نیم تھا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب اس کا جو حلیہ 8 اس کے ابھی تک جو ہیں وہ پازیٹیو کمنٹ ہیں اور 3 اس میں سے نیگیٹو ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ نیوٹرل میں آتے ہیں. اب اسکورنگ کے لحاظ سے تو اس نے یہ بول دیا ہے کہ بھائی یہ اتنی قابل قبول نہیں ہے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں چل کے ذرا تھوڑا سا, تو یہاں پہ اگر تھوڑا سا نیچے آ جائیں ہم یہاں پہ, تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو ڈومین ایج ہے, یہاں پہ دیکھیں ڈومین ایج کی بات کریں. ڈومین ایج کا مطلب ہے جو .com سے پہلے یا .com کے بعد یا ایپ سے پہلے آتا ہے. تو ڈومین ایج اس کی کتنی ہے جی 3 ماہ. اب 3 ماہ میں اس کو ہو چکا ہے. ہو از ڈیٹا تو اس نے ہڈن کیا ہے. اب یہ سارا کچھ اب اس کے اونر کے بارے میں دیکھیں تو اس نے لکھا ہوا ہے ریڈیکٹڈ فار دی پرائیویسی, تو اس نے جی یہ اس کو نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے, اور اس نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ یہ USA بیسڈ
बेस्ड। अब मैं जब आगे जाके आपको रैंक दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये झूठ कैसे है। अच्छा, यहाँ पे जो क्योरा में हमने देखा था तो यहाँ पे उसने कहा था कि ये कहाँ से है जी, बिलोंग करती है जी, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो है ये कहता है ये यूएसए में है जी। डोमेन एज देखें तो ये 3 मंथ फ्रॉम नाउ है। अगर आप इसको मजीद और एनालाइज करते जाएं तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। अब बातें हैं जी इस पे ट्रैफिक कितनी है। अब देखें कि ये बी लव नेटवर्क जो है इस पे ट्रैफिक कितनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे। ये जो एरिया है हमारा, ये वाला जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसके ऊपर गौर करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये देखें जी, कई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप अंदाज़ा करें कि ग्लोबल रैंक इसका सिर्फ कितने लाख में है? 55 लाख में नंबर पे ये बी लव नेटवर्क का रैंक। तो इसमें क्या होगा आगे चल के मैं आपको और भी कुछ दिखाता। कंट्री रैंक पाकिस्तान में है और ये स्कैमर कहता है कि ये यूएसए बेस्ड है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था तो यहाँ पे वो कहता है कि ये कंट्री कौन सा है जी, यूएसए है। रैंकिंग इसकी पाकिस्तान में है, रैंकिंग इसकी पाकिस्तान में है। और ये कोरा कहता था कि ये जनाबे वाला आपका कहाँ से था, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारा तजाद जो है ये कैसा तजाद है। और यहाँ पे भी आपने जो कमेंट में देखा है वो भी आप देख लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाती। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं कुछ कौन क्या कह रहा है तो पता नहीं अब ये क्या कर रहे हैं लोग यार, कैसे पैसे कमाते हैं। आगे चल के कीमत पे भी थोड़ी सी मैं बात करूँगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल विजिटर जो हैं वो इसके कितने हैं जी, 6 से 66, यानी कि ये 6,600 इसके विजिटर्स हैं। अब इसका जो बाउंस रेट है वो 29 है, जो कि तकरीबन मैं कह सकता हूँ ठीक है, लेकिन 50 से कम हो तो ये इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन चलें एप्लीकेशन के लिहाज से ये ठीक है। उसके बाद इसका जो पेज विजिट है वो है जी सिर्फ ओनली 68 सेकेंड्स हैं। पेज पर विजिट है 0.68 और इस पे जो एवरेज व्यू है वो है जी 26 जो है वो इसका जो है वो व्यू का ड्यूरेशन है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि फरवरी में और अब जो मार्च में इसका जो फर्क आया है वो देखें। थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे देखें जरा। यहाँ पे जनवरी में अगर आप इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे जनवरी में अगर ग्राफ देखें तो जनवरी में सिर्फ इसका ग्राफ कितना था जनाब, ये थे जनाब अब 1.1 यानी 1100 विजिटर थे। और अगर आप फरवरी में देख लें तो फरवरी में तकरीबन ये 2500 विजिटर थे। और अगर आप मार्च में देख लें तो ये विजिटर जो हैं ये 6 से 6,600 विजिटर बन गया। अब जब ये मार्च में तो ज़ाहिर बात है अप्रैल भी गुजर गया, अब कम से कम इसके 10,000 विजिटर तो हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप नीचे आए तो इसका कोई डाटा शेटा आपको नहीं मिलेगा। अब ये तो सारे हो गए सवाल ऐसे। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करें कि बी लव नेटवर्क जो काइन है 38 रुपये, आपके पास अगर 50 हो तो 38 हो जाती है। अब आप बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें एक क्लिक पे जो है वो इतने पैसे मिलते हैं, हमें एक क्लिक पे बड़े हमारे हमाम में तो 5,000 की अर्निंग हुई है। भाई जिस दिन आपकी जेब तक पैसा आएगा आपको लग पता जाएगा। ये बी लव नेटवर्क जो है ये आपको पैसा देने वाली नहीं है। यानी एक वो चीज हुआ करती थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, तो जो फर्स्ट इन होगा वो विनर होगा और जो लास्ट कम होगा वो इसका लूजर होगा। तो मैं अक्सर ही कहता हूँ कि ये जब बहुत पहले की बात है, जब दिनार और दिरहम चलता था ना तो ये लोग बेंच लगा के बैठा करते थे, तो बेंच से बैंक निकला है। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी पते की बात बताई है। तो समझ लो कि ये मार्केट में है धोखा, लेकिन तरीके फर्क हो गए। आज डिजिटल मार्केटिंग में आ गया ये धोखा। पहले लोग जो थे वो बेंचों पे बैठ के कारोबार करते थे, वो कोडियां देते थे और कुछ दिनार देते थे, कुछ पता नहीं क्या क्या उस वक्त के दौर के लिहाज से होते थे। वन फाइन मॉर्निंग वो गायब हो जाते थे। ठीक है, तो मैं भी सन ऑफ साइंस नहीं हूँ और यू आर नॉट सन ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी नहीं कह सकता क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सारा कुछ मेरा रब्बुल इज्जत जानता है कि क्या होने वाला। लेकिन हम एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। जब बादल चढ़ा होता है, ये जब छाया होता है, भाई सब कहते हैं कि बारिश होने वाली है। सो ये आज का जो मैंने आपके सामने रखा है ये मटीरियल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।